فرشتے خوشی مناتے ہیں ایک گنہگار کے توبہ کرنے سے، مردے کے زندہ ہونے سے نہیں، لنگڑے کے چلنے سے نہیں، کوڑی کے پاک صاف ہونے سے نہیں، مظلوم گرفتار کے آزاد ہونے سے نہیں۔ کب خوشی منائی جاتی ہے؟ جب ایک شخص اپنے گناہوں کو چھوڑ کر یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیتا ہے، تب آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ اور کلام خدا میں کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جب تم گناہ کرتے تھے تو گناہ کے غلام تھے، ہم جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ کے غلام ہوتے ہیں، اور اس غلامی سے رہائی دلانے میں جو کردار ادا کرتا ہے وہ خدا کا پاکرو ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے اگر کوئی شخص یسوع مسیح کو خداوند کہتا ہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، کیونکہ خدا کا پاکرو ہے جو اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ اقرار کرے کہ یسوع مسیح خدا ہے، تو وہ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ راہ بات سمجھتی ہے یہ خدا کے پاکرو کی قدرت سمجھتی ہے۔ یسوع نے ایک دفعہ شاگردوں سے پوچھا لوگ ابن آدم کے حق میں کیا کہتے ہیں؟ شاگردوں نے کہا کوئی یوحنا بپتسمہ دینے والا، کوئی یسایہ، کوئی یرمیا، کوئی اور قدیم نبیوں میں سے کوئی نبی۔ یسوع نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ جواب کس نے دیا؟ اور کیا جواب دیا؟ کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی بنیاد کی یہی کہ ہم یسوع کو خدا کا بیٹا کہیں۔ جو ہمارے جتنے پڑوسی ہیں دور دراز جتنے بھی وہ یسوع کو سب کچھ مان لیں گے، راست باز مانیں گے، ایماندار مانیں گے، معجزے کرنے والا مانیں گے، کہیں گے کہ یسوع لنگڑوں کو چلاتا رہا، مردوں کو زندہ کرتا رہا، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا رہا، سارے معجزوں کو مانیں گے۔ لیکن آپ کہیں کہ کہو یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو بولے گے آپ کو پسند ہے۔ یعنی اگر اختلاف ہے تو اس بات میں ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور اس بات کا اقرار پطرس نے کیا۔ پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ یہ بات خون اور گوشت نے نہیں کہی، بلکہ یہ میرے باپ نے تیرے دل میں ڈالی کہ تو اقرار کرے کہ میں زندہ خدا کا بیٹا مسیح۔ تو جب ہم یسوع مسیح کا اقرار کرتے ہیں، یسوع کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، اور یسوع کا اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں، تو ہمارے دل میں جس نے یہ بات ڈالی وہ کوئی انسان نہیں، ہمارے دل کا خیال نہیں، بلکہ خدا کا پاکرو ہے جو ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کو خداوند کہتے ہیں۔ اور جب ہم یسوع کو خداوند کہتے ہیں، یسوع کا اقرار کرتے ہیں، پھر گناہ کی غلامی میں سے نکل آتے ہیں اور یسوع مسیح کے بن جاتے ہیں۔ تو گناہ کی غلامی سے جو ہمیں آزاد کرتا ہے وہ حقیقت میں کون ہے؟ خدا کا پاکرو۔ اور پاکرو کا نشان میں نے بتایا کہ 18 جو ہے روح القدس کی 9 نعمتوں اور 9 پھلوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی غلامی میں، یہ غلامی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، یہ بدروں کی غلامی ہو سکتی ہے، یہ ہمارے خیالوں کی غلامی ہو سکتی ہے، یہ ہماری کسی عادت کی غلامی ہو سکتی ہے، یہ ہماری نافرمانی کی غلامی ہو سکتی ہے، یہ ہمارے گناہوں کی غلامی ہو سکتی ہے، یہ خدا کی دوری کی غلامی ہو سکتی ہے۔ ہم کسی بھی طرح سے ابلیس کے کسی بھی شکنجے میں پھنسے ہو سکتے ہیں، اور یہ لازمی نہیں کہ صرف بدروں ہو، یہ کسی بھی صورت میں ابلیس آپ کو اپنے قبضہ میں کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہم کسی بھی طرح سے کسی بھی غلامی میں ہیں، چاہے وہ بیماری ہے، چاہے ہماری سوچ ہے، چاہے وہ ہمارے خیال ہے، چاہے وہ ہماری نافرمانی ہے، یا ابھی تک ہم خدا سے دور اور خدا کی غلامی میں ہے، تو پھر خداوند آج آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ آمین۔ خداوند نہیں چاہتا کہ کوئی بھی شخص غلام رہے۔ خداوند نے 18 برس کی عورت کو جو 18 برس سے غلام تھی اسے غلام نہ رہنے دیے۔ خداوند آپ کو بھی غلام رہنے نہیں دینا چاہتا، خداوند آپ کو بھی آزاد کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ آزادی تب ملے گی جب ہم اپنے دلوں کو خداوند کے لیے کھول دیں۔ آج اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو آنے دیں۔ سب اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں۔